جلسے جلوس اور پروگراموں سے میں کافی اپنے آپ کو روکتا رہا، اور ابھی بھی اس لیے کہ نظام پورا ہم نے جو دیکھا ہے، ہمارے درمیان بدنظمی زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹیج پر بھی جلسوں میں بھی بھیڑ بھاڑ، لوگ اس کو تان و تشنی بھی کرتے ہیں، سنیوں کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، اور ہمیں لے کر کے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، جلسوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بچ رہے تھے، لیکن روزانہ لوگوں کی اتنی زیادہ مانگ کہ ہر جگہ پر لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے، پروگرام ہو جائے۔ بیٹھ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آج جیسا تیسا ہی صحیح، جس انداز سے بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یہ شوکت اسلام کا اظہار تو ہوتا ہے، اور اس لیے بھی اب آنا ہم نے ضروری محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں اب چھوٹے دجال پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اگر بھیڑ جمع کر پد یاترا کر کے لوگوں کو بھڑکائیں اور یوں کہیں کہ آپ کو دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بم سے اڑانے والے لوگوں کا بھارت چاہیے یا رکشا کرنے والوں کا بھارت چاہیے۔ نشانہ مسلمانوں کی طرف ہے، وہ کوئی اور انہیں اڑانے والے ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، ہاں ہم بھی جواب میں کہتے ہیں، ہمیں بھارت کون سا چاہیے؟ گولی مارنے والے گورسے کا نہیں چاہیے، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والے غریب نواز کا چاہیے۔ امن کے پیغام ہر علاقے میں پھیلانے والے اس غریب نواز کو تمہیں پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں میں نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو مت۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دن ہمارے لیے سب خوشحالی کے نہیں ہوتے، آزمائش کے بھی وقت آتے ہیں۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب چھٹ جاتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سے امتحانات اور آزمائش کے اس دور سے گزرتی گئی ہے، اور ثابت قدمی کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری طرف جھپٹ پڑنے کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی جیسے کبیر صاحب کہہ رہے تھے، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ کسی کے باپ کا ہے ہندوستان، کوئی نکالے کوئی دکھائے، لیکن لوگوں میں ایک ڈر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھے پھیلایا جائے، اور مسلمان ڈرا سہما جی حضوری کرنے پر آ جائے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ طوفان تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس طوفان میں جتنے خس و خاشاک اور کچرے ہیں سب اڑ جائیں گے، اور جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کھڑے رہیں گے۔ اس سے بڑے بھی امتحانات آ جائیں، وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتوں کو اتارے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے، فرشتے ڈرو مت، گھبراؤ مت، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ وہ دن آئے ہیں ہمارے، آج ہر جگہ پر کوئی چاقو چھری پر ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے آج کل کے پیدا ہوئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کو وہ دکھانے کے، حالات ہمارے بدلے ہوئے ہیں۔
ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو حالات آج محسوس کیے اس کی وجہ یہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں. یہ تو حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے, ہمارے جوان راستہ بھٹک چکے. اس کے لیے ایک مشہور محاورہ, بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا یہی ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیا. تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے, ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا. ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا ہے. جس کو بھی آج لوگوں میں, ایک بات آپ کو میں بتاؤں, کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا, اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھونک کر مشہور ہونا چاہتا ہے, اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے, ہیرو بننا چاہتا ہے. ہیرو بننے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے, حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں, وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے, ہمیشہ نہیں رہتے. مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی, حضرت خباب ابن الارت, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے, حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا ہے. یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے, یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ سوال سنو توجہ سے. جب مصیبتیں زیادہ آئی تھی, ارے اس کا 5% بھی آج آپ نہیں دیکھ رہے, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, جو صحابہ پر گزری. موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت, موب لنچنگ بھی ہوئی, صرف مردوں کی نہیں, عورتوں کی بھی ہوئی, بچوں کی بھی, بے حساب اس وقت قتل بھی ہوئے. اور اسلام کی ابتدائی حالات میں ان لوگوں نے جو مصائب سہے ہیں, تکالیف اٹھائی ہیں, تو حضور سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تھا کیا ہم حق دین پر نہیں ہیں, ہمارا ایمان حق ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, بھلا بالکل حق پر ہے. تو پھر اتنی مصیبتیں آتی کیوں ہیں, اتنی پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ آج ہو سکتا ہے آپ سب کے دلوں میں بھی یہ بات اٹھتی ہو کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ حالات اس طرح بکھرے کیوں ہیں. ایک بات یاد رکھ لینا, حضور نے تو یہ جواب فرمایا کہ تم سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی تھی. نبی تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں. انبیاء کرام پر صحابہ سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی. حضور نے فرمایا جس کا جیسا امتحان ہوگا ویسی مصیبتوں سے گزارا جائے. اور میں اپنی زبان میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نسبت کی بات آئے, مجھ سے گجرات میں کسی صاحب نے پوچھا, کہا تھا کہ آپ کو اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ بولیں گے. سنو, ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو شعر میں استعارہ کے طور پر ہم کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. ہم سب کیا ہیں, ہم سب کیا ہیں؟ پروانے. اور حضور کو شمع ہم کہتے ہیں. شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا بھی ہے؟